بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ جاپان کے وزیر اعظم یوشی ہیڈے سوگا کی اہم ترین ترجمان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان پر وزیر اعظم کے بیٹے کے مہنگے ڈنر پر شرکت کرنے پر عوامی دباؤ کا سامنا تھا۔ وزیر اعظم کی ترجمان نے اس وقت استعفیٰ دیا ہے جب ان سے اور دوسرے سینئر بیوروکریٹ سے وزیر اعظم سوگا کے بیٹے کی میزبانی میں ایک نہایت مہنگے ڈنر میں شرکت کرنے پر پوچھ گچھ کی گئی۔ جاپان کے نیشنل سول سروس کے ضابطہ اخلاق کے قانون میں سرکاری ملازمین کو کمپنیوں یا افراد سے تحائف یا تفریحی دورے حاصل کرنے پر پابندی ہے، اور خلاف ورزی پر ملازمت سے برخاست بھی کیا جا سکتا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم سوگا کے بیٹے کے ساتھ دیگر 11 بیوروکریٹس عہدیداروں کے ساتھ رات کے کھانے کی قیمت فی کس 74,203 جاپانی ین بنتی ہے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالرزاق نے پاکستان سپر لیگ کو دنیا کی بہترین لیگ قرار دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لیگ میں کوالٹی کرکٹ دیکھنے کو ملی ہے۔ کسی بھی ٹیم کے بارے میں پہلے سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ کون سی ٹیم جیتے گی۔ بیٹنگ بالنگ میں کانٹے کے مقابلے دیکھنے کو ملے ہیں۔ اب تک ہونے والے تمام میچز میں یہی بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جو ٹیم پہلے بالنگ کرتی تھی اسے ایڈوانٹیج ملتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پی ایس ایل میں بھی ہر ٹیم بعد میں بیٹنگ کو ترجیح دے رہی ہے۔ بھارت میں 24 سالہ پربھو نے رکشے پر ایک پورٹیبل گھر بنا کر سب کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ بھارتی ریاست تامل ناڈو میں 24 سالہ آرکیٹیکچر پربھو نے حیرت انگیز مہارت اور ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے رکشے کی چھت پر ایک گھر بنا دیا۔ گزشتہ برس تیار کیے گئے اس گھر کی شہرت سوشل میڈیا پر ہوئی تو بزنس ٹائکون دیو آنند بھی حیران رہ گئے۔ پربھو کے رکشے پر بنائے گئے گھر میں بیڈ روم، کچن، ٹوائلٹ، باتھ روم اور کام کرنے کی جگہ بھی ہے، جبکہ 250 لیٹر پانی کی ٹینکی بھی ہے۔ بجلی کے لیے سولر پینل بھی لگایا گیا ہے، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی لاگت محض 1 لاکھ روپے ہے۔ جرمن ماہرین نے طویل تحقیق کے بعد سلائم مولڈ کہلانے والے یک قلبی جاندار جو بیک وقت جانوروں اور پودوں کے درمیانی چیز کا درجہ رکھتا ہے، اس میں یادداشت اور ذہانت کا راز دریافت کر لیا ہے۔ سلائم مولڈ کا ہر خلیہ صرف چند سینٹی میٹر سے لے کر کئی میٹر جتنا بڑا ہو سکتا ہے، جس کا انحصار اس کی قسم پر ہوتا ہے۔ تاہم سائنسدانوں کے لیے سلائم مولڈ کی سب سے حیرت انگیز خاصیت اس میں یادداشت اور ذہانت کی موجودگی ہے، حالانکہ نہ تو اس میں دماغ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اعصابی نظام۔ گزشتہ کئی دہائیوں میں ہونے والے مشاہدات سے ثابت ہو چکا ہے کہ سلائم مولڈ نہ صرف ماضی کے واقعات کو یاد رکھتا ہے بلکہ انہیں مد نظر رکھ کر ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے آئندہ فیصلے بھی کرتا ہے۔ بعض تجربات کے دوران سلائم مولڈ نے بڑی کامیابی سے بھول بھلیوں میں مختصر ترین راستہ تلاش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کا ذہین ترین یک قلبی جاندار بھی قرار دیا جاتا ہے۔ سلائم مولڈ میں یادداشت اور ذہانت کیوں ہوتی ہے، یہ جاننے کے لیے ٹیکنیکل یونیورسٹی آف میونخ کی 2 خاتون سائنسدانوں نے کچھ سال پہلے تحقیق شروع کی تھی۔ ڈاکٹر مرنا کریمر، پروفیسر کیرن عالم نے کئی تجربات اور مشاہدات کے بعد دریافت کیا ہے کہ سلائم مولڈ کی باریک نالیوں والے نیٹ ورک جیسی ساخت ہی اس کی یادداشت اور ذہانت کی ذمہ دار ہے۔ سلائم مولڈ ایک ایسا منفرد یک قلبی جاندار ہے جو ان گنت حصوں میں بٹا ہوتا ہے، جبکہ اس کا ہر حصہ باریک نلکیوں جیسے ایک نیٹ ورک کے ذریعے باقی تمام حصوں سے جڑا ہوتا ہے۔ اس تحقیق سے جہاں یہ معلوم ہوا ہے کہ سلائم مولڈ کوئی بھی دماغ یا اعصابی نظام نہ ہوتے بھی یادداشت اور ذہانت کا حامل ہوتا ہے، وہیں یہ نکتہ بھی سامنے آیا ہے کہ شاید ہمیں جانداروں میں یادداشتوں کے ذخیرے اور ذہانت کے بارے میں اپنی موجودہ معلومات پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اس تحقیق کی تفصیلات دوستو پروسیڈنگز آف دا نیشنل اکیڈمی آف سائنسز امریکہ کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔
سبزیوں اور پھل کے لاتعداد فوائد تو ہم جان چکے ہیں، اب خبر یہ ہے کہ اگر روزانہ 2 مرتبہ پھلوں اور 3 مرتبہ سبزیوں کی عادت اپنا لی جائے تو اس سے امراض کو بھگانے اور صحت مند چست عمر گزارنے میں مدد ملتی ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے میگزین سرکولیشن میں شائع ایک رپورٹ میں پوری دنیا سے 20 لاکھ افراد کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ سروے کے مطابق سبزیاں اور پھل کھانے سے کینسر، بلڈ پریشر، امراض قلب اور شوگر جیسے خطرناک امراض کو ٹالا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل ماہرین سبزیاں اور پھل کھانے پر زور دیتے آئے ہیں، لیکن اب غیر معمولی وسیع تحقیق سے ان دونوں کی درست مقدار معلوم کرنے میں مدد ملی ہے۔ اس ضمن میں طبی عملے اور نرسنگ سے وابستہ 1 لاکھ افراد کا 30 سال تک جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 29 مختلف ممالک میں ہونے والے 26 مطالعات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس سروے میں لگ بھگ 19 لاکھ افراد کا ڈیٹا پڑھا گیا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر 20 لاکھ افراد کی غذائی عادات اور انہیں لاحق امراض کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سائنسدانوں نے کہا ہے کہ روزانہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں 5 مرتبہ پھل کھانا مفید ہے، اور اس سے زائد مرتبہ کھانے سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ضروری ہے کہ اس میں 3 مرتبہ سبزیاں اور 2 مرتبہ پھلوں کو شامل کیا جائے۔ شماریاتی اعتبار سے کہیں تو پھل اور سبزیوں کا استعمال امراض سے 13% بچاتا ہے۔ اسی طرح امراض قلب کا خطرہ 12% اور کینسر سے مرنے کی شرح میں 10% تک کمی ہو سکتی ہے۔ پھل اور سبزی خوری میں سب سے زیادہ فائدہ سانس کے امراض میں ہوتا ہے، یعنی ان کا باقاعدہ استعمال سانس کے امراض اور COPD جیسی بیماری کا خطرہ 35% تک کم ہو سکتا ہے۔ لیکن ماہرین نے کہا ہے کہ آلو، مٹر، مکئی اور صرف پھلوں کے رس کے استعمال سے کوئی خاص فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ البتہ سبز پتوں والی اجناس، پالک اور رسدار پھلوں کا استعمال بھی بہت مفید ہے۔ چائنا نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران پر عائد پابندیوں کو ختم کرے۔ ایران کا مسئلہ اس وقت انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ضروری ہے کہ اس کے خلاف پابندیوں کو ختم کیا جائے، جبکہ ایران بھی معاہدے پر عمل بحال کرے تاکہ اس کا نفاذ صحیح راستے پر واپس لوٹ آئے۔ چائنا نے تجویز دی ہے کہ عالمی نشست معاہدے کی رکن ملکوں اور امریکہ کی شرکت سے منعقد ہو، اور چین اسی کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کی تجاویز کی حمایت کرتا ہے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے 2024 کے صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کا اشارہ دے دیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ڈیموکریٹس کو آئندہ انتخابات میں شکست دینے کے لیے بطور امیدوار میدان میں آ سکتا ہوں۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ نومبر میں ہونے والے انتخابات میں دھاندلی کی گئی، جس کے باعث ڈیموکریٹ پارٹی جیت گئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ فی الحال صدارتی انتخاب ہار گئے ہیں، لیکن ڈیموکریٹس کو آئندہ انتخابات میں شکست دینے کے لیے بطور امیدوار میدان میں آ سکتے ہیں۔ سابق امریکی صدر نے کہا کہ ان کا کوئی نئی سیاسی جماعت بنانے کا ارادہ نہیں ہے، لہذا نئی پارٹی بنانے سے متعلق مجھ سے منسوب خبریں بے بنیاد ہیں۔ سابق صدر نے کہا کہ ریپبلکن کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور منظم کیا جائے گا اور آخر میں جیت ہماری ہی ہوگی۔ وفاقی وزیر فیصل واڈا قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے تحریک انصاف کے رہنما فیصل واڈا کی نااہلی سے متعلق درخواست پر سماعت کی۔ فیصل واڈا کے وکیل نے عدالت عالیہ کے سامنے بیان دیا کہ ان کے موکل قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہو چکے ہیں، اب یہ کیس غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ اس موقع پر فیصل واڈا کے وکیل نے استعفے کی نقل بھی پیش کر دی۔ درخواست گزار کے وکیل جہانگیر جدون نے عدالت کے روبرو موقف اختیار کیا کہ جب تک اسپیکر استعفیٰ منظور نہ کر لے تب تک متعلقہ شخص رکن قومی اسمبلی ہی ہوتا ہے۔ فیصل واڈا نے سینٹ الیکشن میں ووٹ کاسٹ کیا ہے، پتہ نہیں اس سے پہلے استعفیٰ دیا یا بعد میں۔ جہانگیر جدون نے موقف اختیار کیا کہ پہلے بھی بہت سے ارکان اسمبلی استعفیٰ دے چکے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ وہ اب رکن قومی اسمبلی نہیں رہے، بلکہ فیصل واڈا کا جھوٹا بیان حلفی جمع کرانے کے نتائج ہیں۔ فیصل واڈا نے دوہری شہریت نہ رکھنے کا جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا اور صادق اور امین نہیں رہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ایسا شخص پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہو سکتا۔
الیکشن کمیشن کے ریکارڈ سے واضح ہے کہ فیصل واڈا کاغذات نامزدگی کی منظوری تک امریکی شہری تھے۔ جسٹس عامر فاروق نے فریقین کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ملالہ یوسفزئی نے انڈیا میں پرامن مظاہرین کی گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ نوبل امن انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے انڈیا پاکستان تعلقات کے حوالے سے کہا ہے کہ ملکی سرحدوں اور تقسیم کا پرانا فلسفہ کارآمد نہیں رہا۔ انڈین اور پاکستانی شہری پرامن فضا میں رہنا چاہتے ہیں۔ انڈین ٹی وی چینل NDTV کے مطابق جے پور لٹریچر فیسٹیول میں اپنی کتاب پر بات چیت کرتے ہوئے ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ یہ میرا خواب ہے کہ پاکستان اور انڈیا اچھے دوست بن جائیں اور ہم ایک دوسرے کے ملکوں کا دورہ کر سکیں۔ ملالہ نے مزید کہا کہ ہر ملک میں اقلیتوں کو تحفظ کی ضرورت ہے، چاہے پاکستان ہو یا انڈیا۔ اس مسئلے کا تعلق مذہب سے نہیں، طاقت کے بے جا استعمال سے ہے۔ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کو خطرہ ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہندو اور عیسائی ہوں یا پھر انڈیا میں مسلمان، دلت اور دیگر اقلیتی ہوں۔ ملالہ نے سوال اٹھایا کہ آپ انڈین ہیں اور میں پاکستانی ہوں اور ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، تو پھر ہمارے درمیان نفرت کیوں پیدا کی گئی؟ ملالہ یوسفزئی نے مزید کہا کہ انڈیا اور پاکستان کا اصل دشمن غربت، امتیازی سلوک اور عدم مساوات ہے، جن کے خلاف دونوں ممالک کو مل کر لڑنا چاہیے۔ ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ انڈیا میں پرامن مظاہروں کے دوران انٹرنیٹ کی بندش اور سماجی کارکنان کی حراست تشویشناک ہیں۔ امید ہے کہ انڈین حکومت عوام کے مطالبات سنے گی۔ آپ کو بے شک ان کی سیاسی رائے پسند ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں جیل میں ڈال دیا جائے۔ سیاسی رائے دینا ہر شخص بشمول خواتین کا جمہوری حق ہے۔ ملالہ یوسفزئی نے انڈیا میں کسانوں کے حق میں بولنے والی تمام خواتین اور لڑکیوں کو سراہتے ہوئے ان کے کام کو متاثر کن قرار دیا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔